وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اپنے بوجھ تو سارے ہی اٹھاتے ہیں، اوروں کے لیے جینا یہ زندگی ہوتی ہے۔ یہ تو ہم درختوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ درخت اپنی چھاؤں میں کبھی خود نہیں بیٹھے، خود دھوپ میں جلستے ہیں، لیکن جو ان کے دامن میں آئے تو اس کو وہ ٹھنڈک فراہم کرتے ہیں۔ درختوں نے آج تک اپنا پھل خود نہیں کھایا، لوگوں کو دان کرتے ہیں۔ اوروں کے لیے جینا یہ زندگی ہے۔ دریاؤں نے اپنا پانی کبھی خود نہیں پیا، یہ اوروں کو سیراب کرتے ہیں۔ بادل خود اپنا پانی جو ہے وہ نوش جان نہیں کرتے، وہ اوروں کو دان کرتے ہیں۔ اوروں کے لیے جینا، اوروں کے لیے زندگی گزارنا، یہ زندگی کا حسن ہوتا ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تیسرا وصف حضور کا بیان کیا، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے لیے مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کے لیے تجارت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا وصف نمایاں ہے۔ اللہ اکبر، کہ لوگوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمائی کریں، تجارت کی ہے حضور نے، کس لیے؟ دوسروں کے کام آنے کے لیے۔ میں اور آپ سویر سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر سویر تک اپنے آپ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ علماء نے لکھا، یہ اچھی طرح مجھے اور آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے، اور یہ زندگی کا ماٹو بنا لیں ہم۔ رزق کمانے کی 3 نیتیں ہیں، ان نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کمانا عین عبادت۔ سب سے پہلی نیت جس کے لیے ہمیں رزق کمانا چاہیے وہ تجارت ہے، مزدوری ہے، کھیتی باڑی ہے، وہ ملازمت ہے یا کوئی اور عمل۔ ہم رزق اس لیے کمائیں کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچائیں، کیونکہ ہماری ضرورتیں ہمارے ساتھ جڑی ہیں۔ اس بدن کو 2-3 وقت کھانا چاہیے، گرمی اور سردی کے لیے لباس چاہیے، سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے، گھر چاہیے، بیمار پڑ جائیں تو دوائی چاہیے، یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ تو اگر ہم خود نہیں کمائیں گے تو ہمیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو اس لیے رزق کمایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچایا جائے۔ یہ پہلا مقصد ہے جو ہمیں ملحوظ ہونا چاہیے۔ دوسرا مقصد رزق کمانے کا، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل۔ وہ بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ اولاد ہے، بیوی ہے، یا آپ کے بہن بھائی آپ کے زیر کفالت ہیں، تو ان کی ضرورت، ان کی خوراک کی ضرورت، ان کی طبی ضرورت، ان کی تعلیم کی ضرورت اور ان کی دیگر ضرورتوں کی تکمیل۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے رزق کمانے کے لیے۔ اس کے لیے پردیس کاٹا جاتا ہے، اس کے لیے دن رات ایک کیا جاتا ہے، تاکہ میرے بچوں، میرے ماں باپ، میرے اعزا و اقربا جو میرے زیر کفالت ہے، ان کی ضرورت میرے ذمہ ہے، تو میں آپ دکھ سہ لوں گا لیکن ان کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ یہ دوسرا مقصد ہے رزق کمانے کا۔ تیسرا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے، اور یہ ہماری نیت میں شامل ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے میری ضرورت اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ عطا کرے گا تو میں ان کی ضرورت پورا کروں گا، ان کی ضرورت کی تکمیل کروں گا جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے، اپاہج ہیں، لاچار ہیں، اراملہ ہیں، مساکین ہیں، یتاما ہیں، غربا ہیں، مفلوق الحال ہیں، کثیر العیال ہیں، کوئی بھی سبب ہے جس کی وجہ سے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ میں اس لیے رزق کما رہا ہوں کہ اگر تو میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے تو مجھے زیادہ دے تو میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ یہ 3 نیتوں کے ساتھ اگر ہم رزق حلال کمائیں تو وہ عین دین ہے۔ اگر چوتھی نیت جڑ گئی کہ میں معاشرے میں نمایاں ہو جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں میں تفاخر کر سکوں گا، تو پھر بھی بے برکتی اتر آئے گی۔ اور اگر اس رزق کے ذریعے سے عیش و عشرت کروں گا، اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کروں گا، یہ تو خیر بدترین صورتحال ہے۔ صرف تفاخر کروں میں باقی رشتہ داروں کے اندر بھی، میاں میں تم سے امیر ہوتا ہوں، اور میں ان پر تفوق کا اظہار کر سکوں، یہ بھی نیت میں کہیں چھپا ہوا، تو وہ رزق آپ کو بے چین کر دے گا، سکون نہیں آنے دے گا، اور وہ رزق جو ہے وہ پھر دنیا کا مال بن کے رہ جائے گا جو تمہارے لیے بہت کڑے اور سخت حساب کا ذریعہ ہوگا۔ تو صرف 3 نیتیں ہمارے ساتھ جڑی ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے رزق دے،
میں اپنی ضرورت کو پورا کروں، میں اپنے بچوں کی، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں، اور اگر تو مجھے میری اور میرے بچوں کی ضرورت سے زیادہ عطا کرے تو پھر میں معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں جو کسی وجہ سے اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کر پاتے۔ یہ ہیں 3 نیتیں۔ ان نیتوں کے ساتھ جو تاجر اپنے ٹھیے پہ بیٹھ کے مزدوری کرتا ہے تو بظاہر وہ کوئی یہاں ممبر پہ بیٹھ کے واز نہیں کر رہا، لیکن کیا کہا؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ، وہ سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی بات، چونکہ اس کی نیت میں فرق نہیں ہے، اس کی نیت صرف یہ 3 چیزیں ہیں، اور اگر اس کی نیت پھیل گئی، آگے بڑھ گئی اور وہ شر کے زمرے میں آتی ہو تو پھر سب کچھ برباد ہو گیا۔ اسی طرح وہ مزدوری کرتا ہے تو القاسب حبیب اللہ، وہ مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، یہاں تک کہ جو اس کو تھکن لگتی ہے مزدوری کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، حتیٰ کہ ذہنی تھکن ہوتی ہے اس کو جو کاروباری مصروفیات کی وجہ سے، لوگوں کے تلخ رویے ہیں کاروبار میں سہنے پڑتے ہیں، تو اس کا بھی اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ بلکہ اگر کاشتکار ہے تو اس کی فصل سے جو چڑیاں چگ کے لے جاتی ہیں، اللہ اس کو بھی اس کے نامہ اعمال میں صدقے کے ثواب کی صورت میں لکھتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت کا خلوص جو ہے اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ تو یہ 3 نیتیں میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے۔ میں مختلف اداروں میں بھی جانا ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں بھی، کالجز میں بھی، تو وہاں بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ ابھی سے اپنی نیت میں شامل کر لو۔ یہ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ، پردیش میں جاتا ہوں تو وہاں بھی میں دوستوں کو کہتا ہوں ایک ایک خاندان کو اٹھاؤ، 2 خاندانوں کو اٹھا دو۔ ایک گلی کے اندر 10 سے 15 گھر ہوتے ہیں تو ان میں سے عموماً متوسط لوگ ہوتے ہیں تو 2 یا 3 گھر غریب ہوتے ہیں، باقی 2-4 گھر امیر ہوتے ہیں، باقی متوسط ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنی گلی کو اپنے ذمے لے لیں کہ ہم اپنی گلی میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیں گے، اس گلی کے غریب لوگ ہمارے ذمے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم ہمارے ذمے ہیں، ان کی شادیاں ہمارے ذمے ہیں، صرف ایک ایک گلی کو اپنے ذمے ہم لے لیں تو ایک اچھا صالح پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ لیکن جب ہم خود غرضی کی زندگی گزاریں گے تو پھر معاشرہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح اس وقت پایا جاتا ہے۔ اور ہمارا دین صرف ہمیں سجدے کرنے کی تلقین نہیں کرتا، ہمارا دین ہمیں ہمسایوں کا خیال رکھنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا اس قدر مجھے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کی گئی کہ مجھے لگا کہ وہ وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اور ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا دین ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں، ایسے وقت میں، ایسی جگہ پہ اس کو پکاؤ کہ غریب تک اس کی مہک نہ پہنچ سکے۔ بچے تو بچے ہیں، ضد کر بیٹھے تو ان بچوں کی ضد کو کون پورا کرے گا؟ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ اپنی دولت کی نمائش نہ کریں کہ لوگ اذیت میں مبتلا ہو جائیں۔ میں نے تو فقہا سے یہ بھی جو ہے وہ سنا ہے کہ آپ حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں تو اس کی بھی بار بار لوگوں کو باتیں نہ سنائیں کہ غریب آدمی اس سے بھی جو ہے وہ اذیت میں آئے گا کہ میرے پاس بھی یہ چیزیں ہوتی تو میں بھی جو ہے وہ چلا جاتا، تو وہ بھی اذیت میں آ جائے گا۔ اس طرح کسی نے کہا تھا امیر آدمی آسائش نہ چھوڑے نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں ان 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق کمانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہم اوروں کے لیے جئیں، اور جب ہم اوروں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر جو طمانینت آتی ہے اس کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ ہم ایسے جینا شروع تو کریں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمسائے کے بچے میرے بچے ہیں اور ان کی ضرورت میرے ذمے ہے اور یہ میرے ذمے ہیں، اور معاشرہ اس طرح کس طرح صالحیت کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ مساجد کی انجمنیں جو ہیں یہ صرف اپنا سارا زور مولوی صاحب کے اوپر نہ دیں کہ ان کو کس طرح ہم نے قابو میں رکھنا ہے، یہ پورے محلے کو دیکھیں کوئی غریب بھوکا تو نہیں سوتا، یہ ذمہ داری ہے اس کی، یہ اس کے منصب کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح جو زعماء ہیں، سیاسی زعماء ہیں،
معاشرے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ خود کر سکتا ہو، اللہ نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی ہے کہ جو خود تو نہیں کر سکتا لیکن دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتا، تو وہ بھی پکڑا جائے گا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ تو یہاں پہلے فرمایا کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا کہ فلاں یار غریب ہے اس کی مدد کو پہنچو۔ خود اس کے پاس دولت ہے، وہ تو بہت بڑے امتحان میں ہے، اس کو تو ڈھونڈ کر کے دینا چاہیے، لیکن وہ خود اس اہلیت میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ لیکن وہ لوگ جو غریب ہیں وہ اس کی نظر میں ہیں، اور اس کا اثر ان پہ بھی چلتا ہے جو صاحب ثروت ہیں، تو وہ ان کو اگر نہیں کہتا، وہ کہتا ہے مجھے کیا لگے اور میں ان کا احسان اپنے اوپر کیوں لوں، ان کو ترغیب دے کہ ان کی مدد کرواؤں، مجھے کیا لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الماعون کے اندر جہاں مذمت کی منافقوں کی، وہاں اس کی بھی کی کہ اس کی بد نصیبی کیا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اور سورہ البلد کے اندر فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ۔ وہاں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہے، دیکھا تو ایک سے بھی جا سکتا تھا، تجھے 2 کان دیے ہیں سننے کے لیے، تجھے 2 ہونٹ دیے ہیں، لیکن تو ان کے حق میں کیوں نہیں بولا، تو نے ان کی غربت کی آواز دوسروں تک کیوں نہیں پہنچائی۔ تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم اپنے اعتراف پہ غور کریں کہ کوئی بندہ اگر بھوکا مر گیا تو وہ بوجھ ہمارے ذمہ ہے، لیکن ہماری بے حسی، پوری دنیا کی بے حسی نے آج انسانیت کو خانوں میں بانٹ دیا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جو الگ الگ اچھے ٹاؤنز بن رہے ہیں، یہ بھی غریبوں اور امیروں کی بستیاں الگ الگ ہو رہی ہیں۔ ڈیفنس میں اور طرح کے لوگ آباد ہیں، غریب محلوں میں اور طرح کے لوگ آباد ہیں، تو بستیاں الگ ہو رہی ہیں، لوگ امیر غریب ان کے اندر جو ہے وہ لمبی لکیریں کھینچی جا رہی ہیں۔ اور ہمیں جو زندگی دی گئی تھی وہ ترغیب کی زندگی دی گئی، تو اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے، اوروں کے لیے جینا کمال ہے۔ تو یہ حضور کا وصف نمایاں ہے جو ام المومنین نے بیان کیا۔